السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، عید کا دن ہے، اور آج کے دن شیطان دہاڑے مارتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ اس کے چیلے چپاٹے کہتے ہیں کہ اے میرے آقا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج امت محمدیہ کو اللہ بخش دے گا۔ اللہ تو درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ وسلم، السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اتنا بڑا حاصل ہے کہ رو رہا ہے، دہاڑے مار رہا ہے۔ تو انشاءاللہ عید کی نماز 7:20 پر جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ ابھی 1 گھنٹہ لم سم مان کے چلیے، انشاءاللہ اس میں کچھ ذکر ہو جائے۔ تو حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَبِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن وہ مال عذاب کی شکل بن جائے گا اور مالک کو ڈسے گا، اس کو تکلیف دے گا۔ کہیں قرآن مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے حبیب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے حبیب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جس دن وہ دوزخ کی آگ میں تپائے جائیں گے، یعنی وہ مال و زر تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانی، کربٹیں اور پیٹھیں ڈالی جائیں گی، پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ مال ہے، وہ دولت ہے تمہاری جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کی تھی، اپنی عیش و عشرت کے لیے جمع کی تھی۔ مطلقاً مال جمع کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے وہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا وہ مالک ہے، یا اس کی قیمت کے برابر اس کی دکان میں مال تجارت ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر صاحب نصاب ہے تو مکمل زکوٰۃ ادا کر دے، ورنہ کل قیامت کے دن وہی مال، وہی سونا عذاب کی شکل بن جائے گا اور اس کو کھاتا رہے گا، اس کو ڈستا رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ
کل قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن جائے گا، ایسا گنجا سانپ جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، پھر وہی نشان والا سانپ، زہریلا سانپ، خطرناک سانپ، جس طرح سے ہم پھولوں کا ہار نہیں پہنتے ہیں، وہ اس طرح کا ہار بنا دیا جائے گا، اتنا موٹا، اتنا زہریلا ہوگا، اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ڈالنے کے بعد اس سانپ کے ہاتھ بھی ہوں گے، اللہ اکبر، اس کی انگلیاں بھی ہوں گی، وہ سانپ انگلیوں سے اپنے انسان کے گل پھڑے پکڑ کر چیرے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور اس انسان کو وہ سانپ ڈستا رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، کل قیامت کے دن بھول کر یا جان بوجھ کر، کل قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن جائے گا اور مالک کو دوڑائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا زہریلا، خطرناک، دہشت وحشتناک ہوگا اور اتنا خطرناک ہوگا کہ مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا، یہاں تک کہ اس کا پیچھا کر کے اور اس کے منہ میں اپنی انگلیاں ڈال دے گا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اس مال کو ہلاک کر دے گی۔ اور ایک روایت میں ہے جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ اسے قحط سالی میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال ہلاک اور تباہ و برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں ایک وہ مالدار شخص ہوگا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے محبوب نے جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول کہتے ہیں مجھے حکم دیا نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اور جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے کل قیامت کے دن ان کا روزے، ان کی کار خیر عمل، ان کی نمازیں ان کے منہ پر باندھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو روایت ہے کہ خشکی اور تری مال ہلاک ہوتا ہے، جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دے گا، ان کئی حدیثوں کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی، مثال کے طور سے زکوٰۃ 100 روپے پہ 2.5 روپیہ بنا ہے اور 2.5 روپیہ وہ زکوٰۃ کا آپ نے نہیں نکالا، وہ اپنے 100 روپے میں آپ ملائے رہے، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن وہ 2.5 روپیہ عذاب کی شکل بن کر آپ کو ڈستا رہے گا۔ اور روایتوں کے اندر یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ آپ کا جو باقی روپیہ بچا ہے 57.5 روپیہ، وہ آپ کا کسی نہ کسی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کبھی وہ ڈاکٹر کنفیوز بن جائے گا، کبھی کورٹ کچہری کی شکل میں برباد ہو جائے گا، یا کبھی کسی نہ کسی صورت سے وہ مال ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، گنجے سانپ کا عذاب ہلکا مت سمجھو، اس لیے کہ جب 1000 سال کی عمر طویل پاتا ہے تو جب جا کر وہ اس کے بال اٹھتے ہیں زہر کی وجہ سے اور شدت کی وجہ سے، جب 2000 سال کا ہوتا ہے تو وہ سانپ زہر کی وجہ سے، اس کی شدت اور تپش اور گرمی کی وجہ سے وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے، اس کے زہر میں اتنی شدت ہو جاتی ہے، اتنی گرمی ہو جاتی ہے، اس کی گرمی کی وجہ سے بال گر جاتے ہیں، وہ زہریلا سانپ اس شخص پر مسلط کر دیا جائے گا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ دنیا کا سانپ زیادہ سے زیادہ 60 سال 50 سال کا ہوتا ہے، اتنا زہریلا ہوتا ہے، اگر کاٹ لے انسان کو تو منہ سے جھاگ آتے ہیں، چند دن میں چند منٹوں میں مر جاتا ہے۔
وہ سانپ جو 2000 سال اس نے زندگی پائی ہو، اس کے زہر کی شدت کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ اس لیے جو صاحب نصاب ہے، آپ نے سنا ہوگا جو لوگ زکوٰۃ میں تاخیر کرتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قارون نام کا شخص تھا، زکوٰۃ کا منکر ہوا، اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اس کو زمین کے اندر دھسا دو، زمین کے اندر دھس گیا، اور جب لوگوں نے تانا کشنی کری کہ انہوں نے مال کی وجہ سے زمین کے اندر اس کو دھسا دیا، تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے حکم دیا اے موسیٰ اس کے مال کو بھی اس کے اوپر لاد دو، مال سمیت زمین کے اندر دھس رہا ہے، اور روایتوں کے اندر آتا ہے وہ آج بھی دھس رہا ہے اور صبح قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ جو صاحب نصاب ہے اس کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ وہ زکوٰۃ نکال دے، اس لیے کہ وہ مال اس کا ہے نہیں، وہ مال غریبوں کا مال ہے، اللہ نے اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے، اس لیے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن محتاجوں کے ہاتھ، غریبوں کے ہاتھوں مالداروں کی ہلاکت ہوگی۔ اور لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالدار رب کے حضور عرض کریں گے اے پروردگار عالم، اے جل جلالہ، اے اما نوال ہو، پروردگار عالم تو نے میرا حق، تو نے جو ان پر میرا حق رکھا تھا انہوں نے ظلم نہیں دیا، یہ جانتے تھے ہم غریب تھے، ہم مفلس تھے، ہم پریشان حال تھے، ہم حاجت مند تھے، یہ جانتے ہوئے انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت جلال میں آئے گا، ارشاد فرمائے گا اے بندے سن، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، عرش اور اس کے ارتفاع کی قسم، میں تمہیں اپنا قرب خاص عطا فرماؤں گا اور ان کو اپنے قرب سے دور رکھوں گا۔ یہ اس دن کا حال ہوگا کہ ایک دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، اور سورج سبا نیزے پر ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، اور زمین تابے کی ہوگی، زمین کی تپش اس قدر گرمی ہوگی کہ بھیجے انسان کے کھول نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس قدر شدت کا عذاب ہوگا، کوئی پسینے کی بدبو کی وجہ سے اس کے دماغ پھٹکے باہر آ گئے ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو ڈبکی مار رہے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن وہ شخص جس نے کسی کا حق ادا کیا، حق چھینا ہے، کل قیامت کے دن چھیننے والے کا حق وہ عیش و آرام کی عشرت میں ہوگا، لیکن جس نے حق چھینا ہے وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ حضرات محترم، جس کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ مکمل زکوٰۃ ادا کر دے، اور جس کا کسی کا حق چھینا ہے تو وہ حق ادا کر دے، اس لیے کہ دور نبوت میں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے زمانے میں بھی ثعلبہ بن ابی حاتم ایک شخص تھا، صحابی رسول تھا، زکوٰۃ کا منکر ہوا، جب حضور نے زکوٰۃ کے لیے ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا اور ٹیکس کہہ کے بہانہ کر کے چلے گئے کہ پھر دیکھیں گے، لیکن پھر کیا ہوا، ان کے حق میں قرآن کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس میں ان کی مذمت بیان کی گئی کہ اللہ نے تجھے اس قدر دولت دی لیکن تو نے جو ہے اللہ کے فرمان کو توڑا، اس کے حکم سے اپنے منہ کو موڑا، اب تیرے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر، جب لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اس قدر مالدار ہوتے ہوئے تو نے اللہ کا حق ادا کرنے سے تو نے انکار کر دیا، اب لے دنیا میں تیری ذلت و رسوائی ہوگی، لوگ تجھے برا کہہ رہے ہیں، گلی کوچے میں تیرا ذکر ہو رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو حیران ہو گیا، ارے لوگ میری برائی بیان کر رہے ہیں، لوگ خوف، انسان خدا کا خوف نہیں کرتا، جب محلے کا لوگ اسے برے کہتے ہیں، لوگ محلہ اور بستی کے لوگ اسے جب برا بھلا کہتے ہیں، تب جا کے اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے، تب جا کے اسے شعور آتا ہے، جلدی جلدی اس نے مال زکوٰۃ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں اب تیری زکوٰۃ جب اللہ رب العزت جل مجدہ نے قبول نہیں فرمائی تو میں تیری زکوٰۃ کیسے قبول کروں؟ حضور کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں زکوٰۃ لے کر کے آیا، ابوبکر صدیق نے بھی انکار کر دیا، عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، آپ نے بھی انکار کر دیا، اپنے اوپر خاک ڈالتا ہوا وہ صحابی رسول نکلا۔ اگر حضور ہی کے زمانے میں کوئی صحابی رسول کی اس بات سے منکر ہو جائے تو اس کا بھی کوئی کار خیر عمل نہیں قبول کیا جا سکتا، اور وہ بھی حضور کی بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے آپ کی گنتی کیا ہے؟ ہماری نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہمارے روزے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، اس کے بعد بھی ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں، کسی کا حق ادا نہ کریں تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن ہم اللہ
को क्या मौक़िफ़ दिखाएंगे। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुरान मुक़द्दस के अंदर है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मसलहुम, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अल्लाह उन्हें बेहिसाब दौलत अता फरमाता है। जो दरिया दिली से खर्च करेंगे अल्लाह उन्हें बेहिसाब अता फरमाएगा। हम नहीं, कुरान कहता है, उठा के देखो, कुरान मुक़द्दसा की आयत मुबारक है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उनकी मिसाल, उनकी कहावत, जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला, अल्लाहु अकबर। तो उनकी मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की मिसल है जिसमें उगाई 100 बाली, फी कुल्ले सुंबलितिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में 100 दाने हैं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु मन यशाअ, अल्लाह चाहे तो इससे भी ज़्यादा कर दे। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह इल्म वाला है, अल्लाह वसअत वाला है। बात समझ में आई? समझाता हूँ। कुरान मुक़द्दसा के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जब कोई काश्तकार, खेती बोने वाला, खेती काश्तकारी करने वाला एक दाना डालता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जला वज़ुहू उससे 100 बालियाँ उगाता, 7 बालियाँ उगाता है। एक दाना हम खेत में डालते हैं तो उससे 7 बाली निकलती हैं, और हर बाली में 100 दाने होते हैं, तो एक दाने से 700 दाने बने। एक दाने से जब हम ज़मीन में एक दाना डालेंगे तो उससे 7 बाली निकलती हैं, और उससे भी ज़्यादा कभी निकलती, बड़ा मुट्ठा उसका मोटा होता है। अरे आप तो माशाल्लाह सब किसान लोग हैं, सब गांव के रहने वाले, अभी आ गए शहर में, है कि नहीं? उससे भी ज़्यादा निकलती हैं। तो एक दाने से 7 बाली, और 7 बाली में, हर बाली में 100 दाने। तो हमने एक खर्च किया, एक बोया कि क्या है वो, एक शेर, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो दाना जब अपनी हस्ती को मिटा देता है फिर अल्लाह उससे 7 बाली निकालता है, और हर बाली में 100 दाने होते हैं। तो इससे ये मालूम चला कि जो बंदे खुदा अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करेगा तो अल्लाह उसे 700 रुपये खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा। और अल्लाह तो इस पर भी कादिर है, वो तो गानी है, मुग़नी है, उससे भी ज़्यादा अता फरमाए। एक हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 1 रुपया 100 रुपये से बढ़ गया, और एक बात में है कि 1 रुपया 1000 रुपये से बढ़ गया, 1 लाख रुपये से बढ़ गया। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह 1 रुपया 1 लाख रुपये से कैसे बढ़ सकता है? यानी 1 रुपया 1 लाख रुपये से अफजल कैसे हो सकता है? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, सुनो, कि एक वो शख्स है जिसके पास कसीर माल है, बहुत माल है, और उस बहुत माल में से उसने बहुत खर्च कर दिया और उसके पास बहुत बाकी है। और एक वो शख्स है जिसके पास सिर्फ 2 दिरहम है, और 2 दिरहम में से 1 दिरहम खर्च कर देता है, 2 रुपए 1 खर्च कर देता है, 1 बाकी रखता है। यानी ये शख्स कोशिश करके खर्च करता है, और इसकी कोशिश करना अल्लाह के नज़र इस कदर प्यारी है कि 1 रुपया 1 लाख रुपए से बढ़ गया। चूँकि लाखों से खर्च करने वाले को क्या टेंशन होगा, उसके पास लाखों हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सदका किस वक्त मकबूल है, किस वक्त कारगर है? कहा, जब लालच हो, सेहतमंद हो, और मालदारी की आरज़ू और तमन्ना हो, उस वक्त खर्च करे, उस वक्त कामयाब है। ये नहीं जब मौत गले आ गई, बीमारी आ गई, तो फिर कहता है ये फुला को दे देना, इतना फुला को दे देना, उस वक्त नहीं। लालच हो, तमा हो, जवान हो, सब कुछ होने के बाद में मालदारी का शौक़ हो, इज्जत व अजमत का शौक़ हो, बाइक खरीदने का शौक़ हो, चल साइकिल पर आ, उस वक्त खर्च करे तो अल्लाह के नज़दीक वो बड़ा मकबूल रुपया होता है। ये नहीं कि जब परेशानी लाहे कोई तब खर्च कर दिया। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे पास, हुजूर की ज़िंदगी देखिए, तर्ज़ ज़िंदगी, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो मुझे यही पसंद है कि 3 दिन न गुजर पाएँ कि उस
اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی رہ جائے سارا کا سارا نا اللہ کی راہ میں خرچ ہو. تھوڑی آواز کرے گا کوئی بات نہیں، وہ آپ اس میں سارا کا سارا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، غریبوں یتیموں مسکینوں کو دے دوں، ان کی حاجتیں پوری کر دوں. یہ حضور کا قول ہے، حضور کی طرز زندگی ہے. اور حضور نے ایسا کیا بھی، کروڑوں دولت آئی، شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. حضور نے دیر نہیں لگائی کیونکہ صحابہ دیتے تھے حضور کو. تو یہ طرز زندگی حضور کی ہے. لیکن امتی کا حال یہ ہے کہ اتنی کنجوسی کر رہا ہے. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں بڑی غریب ہوں، مسکین پریشان ہوں، میرا شوہر اس قدر کنجوسی کرتا ہے، اس قدر تنگی کرتا ہے، یہاں تک کہ آٹا گوندنے کے لیے برتن تک نہیں لا کے دیتا. یا رسول اللہ نہ میں کوئی کام کرتی ہوں، نہ میں سلائی کر پاتی ہوں، میں بڑی پریشان رہتی ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آنکھیں پرنم ہو گئی. ارشاد فرمایا جا تیرے لیے جنت واجب ہے اور تیرے شوہر کے لیے جہنم واجب ہو گئی. چونکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے اور بخیل اللہ سے دور ہے. سخی جنت کے قریب ہے، بخیل جہنم کے قریب ہے. تو سخی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور بخیل کے لیے جہنم کا دردناک مزدہ ہے. اور فرشتے دو آسمان سے صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے دعائیں کرتے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں بڑھوتری کر دے، اس کے مال میں اضافہ کر دے. اور جو خرچ نہیں کرتا وہ فرشتہ اس کے لیے روزانہ دعائیں ہلاکت کرتا ہے یا اللہ اس کے مال کو ہلاک اور تباہ و برباد روزانہ صبح صادق کو. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص سنگلات میں کھڑا ہوا تھا، چٹیل میدان، ابر چھایا ہوا تھا، بادل تھا اور اس چٹیل میدان میں کھڑا ہوا تھا. اچانک ایک حاطب غیب سے آواز آئی، ایک فرشتے نے ندا دی اے بادلوں سنو، فلاں بن فلاں کے باغ کو کھیت کو سیراب کر دو. اللہ اکبر. وہ شخص جنگل میں کھڑا یہ بات سن رہا کہ فلاں بن فلاں کے باغ کو، اس کے کھیت کھلیان کو بارش کے پانی سے سیراب کر دو. کہتا ہے وہ شخص میں نے یہ آواز سنی تو اچانک ایک دم بادل چھائے اور موسلادھار بارش ہوئی اور بارش اس قدر ہوئی کہ اس سنگلات نے، پتھروں نے اس کو نالی میں سمیٹ لیا اور وہ پانی تیزی کے ساتھ دوڑنے لگا. تو جب وہ پانی دوڑنے لگا تو ہم اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، اس پانی کے پیچھے پیچھے ہو لیے. تو کہتے ہیں میں نے دور سے دیکھا کہ ایک کدال لیے اپنے باغ میں اپنے کھیت میں کھڑا ہوا ہے. میں پیچھے پیچھے، پانی کس قدر تیز تھا وہ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے. تو دیکھا کہ وہ شخص اپنے کھیت پر اپنے باغ میں کھڑا اور پانی فوراً اس نے سینچنا اور اس نے کیاری بنانا شروع کر دی. میں نے پوچھا اے شخص، اے بندے خدا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو آسمانوں میں اس نے سنا تھا. اللہ اکبر. تو اس سے پوچھا آخر یہ بتا بندے خدا تیرا عمل کون سا ہے کہ تیرے لیے آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے اور اللہ بارشیں آسمان کی بھیجتا ہے، آخر تیرا عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی عمل نہیں، وہی روزہ نماز. نہیں بتاؤ تو صحیح، آپ کے نام سے آسمانوں سے پانی آتا ہے. تو اس نے کہا میرا عمل یہ ہے کہ میری فصل سے، میری اس زمین سے جتنا بھی اگتا ہے، جتنا بھی پیداوار ہوتی ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک دوبارہ کاشتکار کے لیے اور ایک اللہ کی راہ میں مکمل خرچ کر دیتا ہوں. میرے پاس 20 کنٹل ہوتا ہے، اس کے 3 حصے کرتا ہوں. میں 3 لاکھ کماتا ہوں سال میں، 1 لاکھ اپنے بچوں کے لیے، ایک کاروبار کے لیے اور 1 لاکھ دے دیتا ہوں غریبوں کے لیے. یہ عمل جو کرے گا اللہ اس کی غیب سے مدد فرمائے گا. وہ بندے خدا اس کے لیے بارش کا پانی برسایا جاتا تھا. اللہ اکبر. حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تفسیرات احمدیہ کے اندر ہے، تفسیر کی کتاب ہے، تخصص الفقہ کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. تو اس میں ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا اور زمین پیدا اس پانی پر بچھایا. یہ زمین جو ہے وہ پانی پر ہے
تو زمین کو جب پانی پر بچھایا تو زمین یوں یوں ڈگمگانے لگی. جس طرح سے کشتی ڈگمگاتی ہے اس طرح سے زمین ڈگمگانے لگی. اللہ اکبر. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے اس زمین کو پانی پر بچھایا. تو ظاہر سی بات، زمین پانی پر بچھے گی تو زمین ڈگمگانے لگی. پھر اللہ رب العزت اتنی بڑی زمین کا ڈگمگا جانا، پھر اس پر کروڑوں جہان اور اس کی پھر بلڈنگیں اور اس کا سامان کتنا لدا ہوا ہے. پھر درخت، ہر طرح کے پھل فروٹ سب اسی پر ہیں. تو جب یہ زمین ہلنے لگی تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا. پہاڑوں کو پیدا کرنے کے بعد چاروں اور اس کو کیل بنا کر ٹھوک دیا. یہ زمین رک گئی. یہ آپ دیکھتے ہیں پہاڑ یہ زمین کا بیلنس ہے. میں نہیں قرآن کہتا، تفسیر میں اٹھا کے لوگوں تفسیرات احمدیہ کے اندر. تو زمین ڈگمگانے لگی. آپ دیکھو کشمیر میں یہ بیچ میں ہے، یہ سب زمین کا بیلنس ہے. جگہ جگہ پہاڑ دیکھیں گے آپ، یہ زمین کا بیلنس ہے. تو جب زمین کا بیلنس رک گیا، پہاڑ کی اتنی سختی مضبوطی دیکھی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں، اے مولا، اے پروردگار عالم، اے بار الہ، کیا تو نے اپنی اس مخلوق میں اس پہاڑ سے بھی سخت طاقتور کوئی چیز کو پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس سے بھی سخت، اس سے بھی طاقتور وہ ہے لوہا. جب لوہے کی سختی دیکھی کہ ایک چھوٹا سا گھن بڑی بڑی چٹانوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور اس کی مضبوطی دیکھی تو پھر فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ، کیا اس پتھر، اس لوہا سے بھی زیادہ کوئی سخت تیری مخلوق میں ہے؟ تو نے اپنی اس مخلوق میں پیدا کی. تو کہا، ہاں، میں نے اس سے بھی سخت اور مضبوط شے پیدا کی، وہ ہے آگ. جب آگ کی سختی، اس کی طاقت دیکھی کہ لوہا ہو، پتھر ہو، سب آگ کو جلا کر راکھ مٹیا میل کر دیتی ہے. تو پھر فرشتوں نے حیرت سے پوچھا، یا اللہ، کیا تو نے آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز پیدا کی؟ تو فرشتوں سے کہا، ہاں اے فرشتوں، میں نے آگ سے بھی طاقتور، اور وہ آگ سے طاقتور ہے پانی. جب دہکتی ہوئی پانی پر، انگاروں پر، وہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، پانی ڈالا تو آگ سرد ہو گئی. تو حیرت میں پوچھا فرشتوں نے، اے مولا تعالیٰ، کیا اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی شے ہے؟ تو کہا، ہاں، اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اللہ رب العزت نے ہوا کو پیش کیا، یہ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آندھی طوفان آتا ہے، بڑے بڑے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، اور آج کے جدید دور میں سمجھانا بڑا
वज़न होगा 500 सवारी का जहाज़, अल्लाह अकबर, उसमें 500 सवारी जहाज़, 500 लोग बैठते हैं, 500 लोगों का वज़न, फिर और उस जहाज़ का वज़न कितना, कई टन वज़न होगा, वो सारा का सारा हवा में उड़ के जो है मक्का और मदीना में पहुंच जाता है जहां इंसान सफ़र करता है। तो हवा कितनी ताकतवर है। तो फिर फरिश्तों ने जब इस मंज़र को देखा, किया, कहा, ए परवरदिगार आलम बारे इलाह, क्या इससे भी ज़्यादा ताकतवर कोई शय है? तो कहा, हाँ, इससे भी ताकतवर है, वो है इब्ने आदम का अल्लाह की राह में खर्च करना, इस तौर पर कि दाहिने हाथ से दे बाएं हाथ को खबर ना हो। ये तमाम चीज़ों से, लोहा से भी, पत्थर से भी, आग से भी, पानी से भी, हवा में से भी ज़्यादा ताकतवर होगा किसी गरीब की इस तौर पर मदद कर देना कि दाहिने हाथ से दे बाएं हाथ को खबर ना हो, इस पड़ोसी को दे तो बगल वाले को खबर ना हो, उसकी बच्चे की शादी हो रही तो शादी में भरपूर हिस्सा ले, दूसरे पड़ोसी को भनक भी ना लगे। ये अदा अल्लाह को इस कसद पसंद है कि इन तमाम चीज़ों से भारी और भरकम हो जाती है। अल्लाह अकबर। और हज़रात मोहतरम, हदीस पाक में अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, खर्च कर, शुमार ना कर, कल क़यामत के दिन अल्लाह शुमार कर देगा, और बंद ना कर, इसलिए कि अल्लाह तुझ पर बंद कर देगा, इसलिए कि तू खर्च करेगा, अल्लाह तेरे माल में बढ़ोतरी करता रहेगा। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सदका देने में जल्दी करो, इसलिए कि सदका बला और मुसीबत को नहीं फैलाती। जो इंसान सदका देगा अल्लाह उसे बड़ी से बड़ी बीमारी और बला से महफूज रखेगा, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी हो, अगर जो है सदका निकालता रहेगा तो मुझे उम्मीद है, चूँकि मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, मेरी खाला को ये बीमारी हो चुकी थी, तमाम बरेली के डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रख रहा था, और मेरी खाला जितनी भी है मैंने सबको हुक्म दिया, अगर अपनी बहन की सलामती चाहती हो, तुम चाहती हो तुम्हारी बहन जिंदा रहे, तो सब लोग अपने डिब्बे में रोज़ाना 10-20 रुपए सदका निकालो। उनको बच्चों को हुक्म दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनका इलाज हुआ, आज वो सही और सलामत हैं। कितने ऐसे मरीज़ हैं जो सदका देने से दुरुस्त हो गए। अल्लाह बुरी मौत को भी टाल देता है, बुरी बला को भी दूर कर देता है। जो इंसान सदक़े का आदी है, जो अल्लाह की बारगाह में खर्च करता है, अल्लाह के लिए खर्च करता है, गरीबों की मदद करता है, अल्लाह उसके गैब से मदद फरमाता है। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दो आदमियों के दरमियान सुलह कराना भी सदका है। दो आदमियों के दरमियान सुलह कराना, आपस में झगड़ गए हैं, उनके दरमियान सुलह कराना, ये भी एक अच्छा अमल है, नेक अमल है, सदका है। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स को सवारी पर सवार कर देना और उस सवार का सामान उसके सवारी पर लाद देना, ये भी सदका है। अच्छी बात बोलना, अच्छी बात का हुक्म देना, अच्छी बात कहना, ये भी सदका है। और जो कदम नमाज के लिए चले वो भी सदका है। और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देना, ये भी सदका है। आप रास्ते से जा रहे, कोई ठोकर देने वाली चीज़ पड़ी है, ईंट या अद्धा टुकड़ा पड़ा है, उसको आप हटा दीजिए, ये आपके नामा अमाल में सदका होगा। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई के सामने मुस्कुराना, ये भी सदका है। कुछ लोग की आदत है थोड़ी थोड़ी बात पर रूठ जाते हैं, जब मुसाफा करो तो नाक भौं चढ़ा लेते हैं। अम्मा यार ज़िंदगी कितने दिन की है, तो थोड़ी थोड़ी बात पर मुसाफा करते वक्त नाक और भौं समेटता है। सुन, मेरे नबी का इरशाद है, अगर मुसाफा करते वक्त तेरे दिल में किसी भाई का बुग़्ज़ और हसद है, अगर तू खुलूस दिल से मुसाफा करेगा, अल्लाह ऐसा करम फरमाएगा, तेरे दिल से वो बुग़्ज़ और हसद निकल जाएगा। इसलिए कि मुसाफी की बरकत ये है कि जब इंसान कोई मुसाफा करता है सच्चे दिल से और मुस्कुराता है, और अल्लाह ताला ऐसा करम फरमाता है, उसके दिल से बुग़्ज़ और हसद कीने को दूर कर देता है। तू किस खेत की मूली है, तू अपने किस बलबूते पर जी रहा है। अरे ज़िंदगी इंसान के 60 या 70 साल की है, वो 60-70 साल में तू कभी इमाम से जो है अपना बुग़्ज़ और हसद निकालता है, कभी इमाम को आंखें दिखाता है, कभी इमाम से सही नहीं बोलता, कभी अपने भाई से नहीं बोलता, कभी बेटा बाप से आंखें दिखाता है, कभी जो है पड़ोसी को आंखें दिखाता है। भाई ज़िंदगी कितने दिन की है। आज ईद का दिन है, सच्चे दिल से तौबा कर लो और सिद्ध दिल से माफ़ी मांग लो। अगर आप अपने दिल में किसी का बुग़्ज़ हसद रखते हैं तो सच्ची तौबा कर लो, इसलिए कि जिसके दिल में हसद और बुग़्ज़ होगा वो खुद जल कर खाक हो जाएगा और उसकी कोई नमाज़ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगी। आज सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर आपका किसी के दिल में कपट है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो सच्चे दिल से आज मुसाफा कर लेना, इसलिए कि हाँ वो भी होंगे जो थोड़ा अन्न बन किसी के दिल में होगा, सारे लोग होंगे। नमाज के बाद मुसाफा करना और सच्चे दिल से मुसाफा करना। और अगर आपकी बहन है छोटी या बड़ी तो उसको हक पहुंचा देना। आपके अगर भाई है तो उसको उसका हक
पहुँचा देना, जिसका हक़ है उसको पहुँचा देना, इसलिए कि हक़ नहीं पहुँचाओगे तो ये भी नाफरमानी है। आज आपने पूरे महीने रोज़े रखे, आपने अल्लाह का जिक्र किया, नमाज़ें पढ़ी, इतनी मशक्क़तें उठाई और उठाने के बाद आपके क़ल्ब में कोई सफाई नहीं, तो बेकार ऐसे रोज़े से, बेकार ऐसी नमाज़ों से कि आपकी नमाज़ें आपके क़ल्ब को ना साफ़ कर पाई, आपकी नमाज़ें आपके दिल को ना पाक कर पाई, तो ऐसी नमाज़ों से क्या फ़ायदा। ऐसी नमाज़ें अल्लाह भी कबूल नहीं फरमाता, ऐसी नमाज़ों को अल्लाह को भी कोई मतलब नहीं कि तुम नमाज़ें पढ़ो, इसलिए कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई बुरी बात से रोकती है, और जो इंसान की नमाज उसको बेहयाई और बुरी बात से ना रोके तो कल क़यामत के दिन उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह अकबर। इसलिए सच्चे दिल से तौबा कर लो। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सदका देने में जल्दी करो, इसलिए कि सदका बला और मुसीबत को नहीं फैलाती। एक वाक़या आपके दरगोश कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हर हक़दार का हक़ अदा करो, हर गरीब का हक़ अदा करो, जिसका हक़ तुम पर है उसका अदा करो, इसलिए कि अदा करोगे तो अल्लाह भी राज़ी होगा और अल्लाह के रसूल भी राज़ी होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे। आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, सुना के फिर अपनी गुफ्तगू यहीं पर समेट देता हूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आप ऐसे वली हैं कि एक साल हज करते, एक साल जिहाद करते, एक साल हज करते और आपके मकान पर चंद मेहमान आए, बीवी से कहा इनकी खिदमत करना, बीवी ने खिदमत नहीं की, कोई ध्यान नहीं दिया, तो अल्लाह के रसूल के फरमान की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी। फिर आप एक मजमे में थे, आपने तकरीर करी, बादशाह वक्त की बेटी को वो तकरीर पसंद आई, तो वो आप पर जो है आपके लिए निकाह का पैगाम भेजा। तो आपने शादी के लिए आलम ख़ाम में आपको बताया गया कि तूने मेरे हुक्म से अपनी बीवी को तलाक दी, तो मैंने तुझे उससे बेहतर बीवी अता फरमाई, और जब उनसे निकाह हुआ तो 50,000 दीनार भी अल्लाह ने उनको अता फरमाए। लड़की वाले ने 50,000 दीनार दिए। जो अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं अल्लाह उन्हें गैर से मदद फरमाता है। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक, देखो गरीबों की मदद करने में, हर हकदार का हक़ अदा करने में कितना बड़ा सवाल है, और अपने इमामों का भी हक़ अदा करना चाहिए इंशाअल्लाह। यहाँ तो सारी बस्ती के चारों तरफ के लोग हैं, अपने इमामों का भी हक़ अदा किया करो। वो मैं सही या कोई और सही है कि नहीं, हक़ है। इमाम की ईदी के दिन ईदी दिया करो, उसका भी हक़ है, उसके भी बच्चे होते हैं, है कि नहीं। हर हकदार का हक़ अदा कर देना चाहिए, अल्लाह इससे बड़ा राज़ी होता है। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक अल्लाह के मुक़द्दस वली हज करने के लिए गए। दौरान हज आप खाने काबा की दीवार से टेक कर बैठ गए तो आप पर नींद तारी हो गई। आलम ख़ाम में क्या देखते हैं कि दो फरिश्ते आसमानी दुनिया से नाज़िल हुए, नाज़िल होने के बाद दोनों फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करते हैं। जल्दी जल्दी मैं वाक़या सुनाता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह। दो फरिश्ते आसमानी दुनिया से नाज़िल होते हैं, दोनों आपस में गुफ्तगू करते हैं, भाई इस साल कितने लोगों ने हज किया, अल्लाह अकबर। दूसरे फरिश्ता कहता है इन साल जो है 6 लाख हाजियों ने हज किया, लेकिन फरिश्ते आपस में जिक्र करते हैं, हैरत इस बात की है किसी का हज कबूल नहीं हुआ, किसी का हज रब की बारगाह में मकबूल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। फरिश्ते जब ये बात करते हैं तो अब्दुल्ला बिन मुबारक जो अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं, ये पैगाम सुनकर आप बेचैन बेकरार हो गए। इतनी दूर दराज से लोग हज करने आए, लेकिन इंसान किसी का हज मकबूल नहीं हुआ, किसी का हज कबूल नहीं हुआ। आखिर इतनी ही रकम खर्च करके और 40 दिन की मेहनत और मशक्क़त, इबादतें, रातों रात जागना, लेकिन किसी का हज मकबूल नहीं हुआ, किसी का हज रब की बारगाह में कबूल नहीं किया गया। अल्लाह अकबर। इसी परेशानी में थे, इसी कश्मकश में थे कि आसमान से और दिली दिल में दुआ करते हैं, या अल्लाह ऐसा कौन सा शख्स आया है जिसकी वजह से हज कबूल नहीं किया गया, या हमारी इबादतों में कोई कोताही रह गई, या हमने कोई अरकान ठीक से नहीं किया,
किया जिसकी वजह से हज मकबूल नहीं किया गया। अल्लाह अकबर। इसी कश्मकश में थे कि थोड़ी देर बाद एक फरिश्ता आसमानी दुनिया से नासिल होता है। नासिल होने के बाद कहता है खुशखबरी हो, आज एक शख्स की वजह से जो है हज कबूल कर लिया गया है। दमिश्क में एक शख्स रहता है जिसका नाम अली बिन मुबारक है और वो इस साल हज करने नहीं आया। मूची का काम करता है, जूते सिलने का काम करता है, लेकिन उसके ना आने और उसके जिक्र की बरकत ये है कि वो नहीं आया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी वजह से 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया है और उसको भी हज मकबूल का सवाब अता फरमाया है और वो बड़ा मुबारक बंदा है, अल्लाह का बड़ा चहीता बंदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली अब्दुल्ला बिन मुबारक जब ये ख्वाब से बेदार होते हैं, बेदार होने के बाद आपने साफ़ान सफ़र बांधा और दिल में ये ठान ली कि वो कौन खुश नसीब है हज करने नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने उसे हज मकबूल का सवाब दिया और उसके वजह से 6 लाख हाजियों का हज भी कबूल किया। आखिर वो कौन सा मुबारक बंदा है, क्यों ना हो उससे मुलाकात की जाए, इसलिए कि वो ज़रूर अल्लाह का कोई मरगुज़ीदा बंदा होगा, ज़रूर अल्लाह का चाहने वाला होगा और अल्लाह उसे चाहने वाला होगा। आप दमिश्क के लिए सफ़र रवाना कर देते हैं, करने के बाद आप उसकी बस्ती में पहुँचते हैं, नाम पूछते हैं, पहुँचने के बाद लोगों ने बता दिया उस फला मकान पर रहता है। पहुंचने के बाद दस्तक देते हैं और कहते हैं ए फला शख्स, तेरा नाम अली बिन मुआफ़िक है? तो कहा जी हाँ मेरा नाम अली बिन मुआफ़िक है। पूरा वाक़या सुनाते हैं कि तेरी वजह से अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया है और तुझे हज मकबूल का सवाब दिया है। जब इतनी बात सुनना थी तो बेहोश हो गया वो शख्स और चीखें मार के गिर पड़ा। उससे पूछा और फिर कुछ देर के बाद उसे इफाका हुआ, होश से आया, बेहोशी से जब होश में आया तो उससे मालूम किया अरे बंदे खुदा ये तो बता तेरा कौन सा ऐसा अमल है, तेरा कौन सा ऐसा जो है किरदार है कि अल्लाह ने तुझे हज मकबूल का सवाब दिया, तू हज भी करने नहीं गया, तेरी वजह से हज 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया है। तो उसने कहा भाई सुनो, मैं एक आम इंसान हूँ, रोज़ाना 5 गाना नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं कोई वली सिफत आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं आम इंसान हूँ, 5 गाना नमाज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे दिल में 30 साल से हज करने की तमन्ना थी। मैं हज करने वाला था, काफ़िले के साथ जाने वाला था। शाम के वक्त जो है हमारे घर के पड़ोस में एक मकान, उस पर कुछ खाने की तैयारी हो रही थी, हमारे घर तक खुशबू आ रही थी खाने की। मेरी बीवी ने कहा ए शरीक हयात, ए शोहरे नामदार, आप तो सुबह चले जाएंगे, मैं तो जो भी जिस तरह से भी ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी भूख लगी है, पड़ोस में खाने पकने की खुशबू आ रही है, जाइए आप वहाँ से थोड़ा सा कुछ सालन या कुछ सब्ज़ी ले आइए। अल्लाह अकबर। ये शोहर बीवी की बात मानकर उस पड़ोसी के मकान पर जाता है, दस्तक देता है, वो शख्स निकल के आता है, थोड़ा सा सालन पे मांगता है कि भाई हमें थोड़ा सा सब्ज़ी दे दीजिए। वो शख्स रोने लगता है, कहता है ये सालन मेरे लिए जायज़ है, आपके लिए नाजायज़ है। तो वो शख्स कहने लगा, मोची कहने लगा जो आपके लिए जायज़ होगा वो मेरे लिए नाजायज़ कैसे हो सकता है? क्योंकि लोग पहले बड़ा नेक हुआ करते थे, 5 गाना नमाज़ी पढ़ते थे, हर बुरी बात से बचते, हलाल कमाते, भूखे रह जाते, हराम कभी नहीं कमाते। तो कहा जो आपके लिए होगा वो हलाल मेरे लिए होगा। तो वो रोते रोते कहने लगा 8 दिन हो गए हैं, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, इस कदर परेशान थे, मुझे मालूम था, यकीन था कि मेरे बच्चे अब जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो मैं जंगल में गया, देखा एक गधा मरा पड़ा हुआ था, गधा मरा पड़ा हुआ था। मैंने उसमें से गोश्त काटा और काटने के बाद इस हांडी में पकाया है। इससे पकने के बाद ये बच्चों की मैं ज़िंदगी बचाने के लिए ये मैंने मुर्दार को ये अपने बच्चों के लिए लाए हूँ। मुर्दार खाना तो जायज़ नहीं है। इतनी बात उस मूची ने सुनी, 30 साल की रकम जो जमा की थी, अल्लाह अकबर, वो सारी की सारी घर पर गया, रकम उठा के ला करके उस गरीब की मदद कर दी और कहा तो अपने बच्चों का इससे पेट पाल गुजारा कर और कोई कारोबार कर ले, मेरे नसीब में होगा तो मैं हज कर लूँगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं ऐ बंदे खुदा सुन, यही अदा तो तेरी अल्लाह को पसंद आई कि 30 साल से तू इतनी तमन्नाएं कर रहा था हज जाने की, अल्लाह को ये अदा इस कदर पसंद आई कि तू गया भी नहीं, तुझे हज मकबूल का सवाब भी अता फरमाया। और ये तेरी अदा गरीब की मदद करने की इतनी प्यारी लगी कि अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज तेरी वजह से मौकूफ़ कर दिया। तेरा ये पैसा जब दिया गया तो तेरे हज को मकबूल किया गया और 7 लाख हाजियों 6 लाख हाजियों का हज भी तेरे वजह से कबूल किया गया। ये तेरा अमल बड़ा पसंद है। अल्लाह अकबर। आज भी अगर इंसान ये अमल बंदा अपनाए तो इंशाअल्लाह उसे घर बैठे भी हज मकबूल का सवाब दिया जाएगा। और अगर इंसान गरीबों का हक़ अदा करता रहे तो अल्लाह भी राज़ी रहेगा, उसके रसूल भी राज़ी रहेंगे और इंसान को चाहिए कि वो हक़ अदा कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ताला
ہمیں گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق دے۔ حضرات محترم، ابھی ہمارے پاس 6-7 منٹ ہیں، انشاءاللہ میں ایک منقبت لکھ کے لایا ہوں، نعت پاک 2-4 شعر سنا دوں؟ اجازت ہے؟ 5 منٹ پہلے ختم کر دوں گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں کہ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کسی نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ اور بڑا پیار ہے، ملے تھے راہ میں نوبہار کس لیے موسیٰ، کہ ملے تھے راہ میں نوبہار کس لیے موسیٰ، کہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے ہیں۔ چونکہ حضور جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ 9 بار 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 بھیج رہے ہیں، کیا یہ دید حق کا بہانہ ہے؟ چونکہ حضور کے چہرے مبارکہ میں اللہ کے نور کی تجلی تھی اور تجلی دیکھنا چاہتے تھے۔ کہا نہیں تھا جبل طور پر اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کہ نہیں کر پاؤ گے، نہیں دیدار کرنا چاہتا ہوں، اچھا لو میں اپنے وجہ کی عکس ڈالتا ہوں۔ تو عکس ڈالا، پتھر ریزہ روزہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن حضور کا یہ آنکھ تھی جو حضور نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے یار کو، اپنے اللہ کو آنکھوں کی اپنی نگاہوں سے کیا، آمنے سامنے فیس ٹو فیس کیا۔ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، کہ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو ہے کہ نہیں، کئی مرتبہ غار حرا کے اندر، غار ثور کے اندر سانپ نے ڈسا، لیکن ابو بکر صدیق نے پیر جنبش نہیں کیا، چونکہ حضور جانتے تھے کہ ایک دن یہاں تکلیف اٹھائیں گے تو قیامت تک ہمارے بغل میں سوئیں گے۔ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، کہ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، کہ وہ اپنا تھا کہ پرایا حضور جانتے ہیں۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، ایک مسلمان منافق تھا، ایک یہودی تھا، یہودی مان گیا لیکن مسلمان منافق نہیں مانا ہے۔ اب وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا، اس یہودی نے کہا آپ کے نبی نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا لیکن یہ منافق مانتا نہیں۔ اچھا، اندر گئے، لائی تلوار، مار دی گردن۔ جو حضور کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیار، شکاری نے ہرن کو شکار کر لیا۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے جو بھوک سے بلک رہے تھے، حضور آتے دیکھا تو ہرن اپنی زبان حال سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی اور تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، تو حضور نے اسے چھوڑ دیا۔ اب شکاری پریشان ہو گیا تو دیکھیے شعر میں کیا، ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاح، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے
جانتے ہیں اور بلا رہے ہیں نبی جا کہ اتنا بول اسے۔ ایک یہودی آیا نبی کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا رسول اللہ نبی اس وقت مانوں گا جب یہ پیڑ آپ اپنے پاس بلائیں گے، میں نہیں مانتا اس سے پہلے نہیں مانتا آپ نبی ہیں۔ تو حضور نے مسکرا کے کہا جاؤ تم خود ہی کہہ دینا تجھے نبی نے بلایا۔ اب وہ جاتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں، لیکن چلا جاؤں۔ پیڑ سے کہتا ہے وہ شخص ہے پیڑ تجھے نبی نے بلایا۔ پیڑ دائیں ہلتا ہے، باگے ہلتا، آگے پیچھے ہلتا، زمین سے اکڑتا اور گھسیٹتا ہوا حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہوا جاتا ہے کہ بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے، درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں کہ پیڑ کیسے چلے گا۔ اور ابو جہل عتبہ شیبہ جنگ بدر میں کہاں مریں گے حضور نے ایک دن پہلے بتا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، ارے ایک دن جو پہلے بتا دے اسی کل کیا ہونے والا کسی کو پتا ہے؟ جو بتا دے اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ او شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اور ابو جہل کنکڑیاں لے کر کے آیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے کہا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کیا ہے؟ تو کہا اس سے اور کیا ہوگا؟ تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں چھپا رہے ہیں لگاتار میرے عیبوں کو، میں کس قدر ہوں کمینہ حضور جانتے ہیں۔ قمر کو توڑنے سورج کو موڑنے والے۔ ایک یہودی آیا نبی اس وقت مانوں گا جب چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر عصر کے وقت سورج ڈوب گیا، حضرت علی جاگ رہے تھے اور حضور سو رہے تھے ان کے مبارک زانوں پر سر رکھ کر کے۔ اب سو گئے، حضور کی نیند میں خلل نہ پڑے اس لیے نماز عصر قضا ہو گئی۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلے حضور کے مبارک چہرے پر گرے تو کہنے لگے علی کیا بات، کس نے رولا؟ کہ حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے سورج غروب ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کیا حضور ارشاد فرماتے ہیں اے علی ادا پڑھنا چاہتے ہیں قضا؟ اب علی تو جانتے تھے حضور ہے نا، قضا کی بات کیوں کریں، ہم تو ادا کی بات کریں گے۔ تو پھر حضور کے کہنے سے سورج پلٹ کے آیا۔ کمر کو توڑنے سورج کو موڑنے والے کہ درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں، اور زمین سے تو نکلتا رہا پانی مگر کہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں۔ 1400 صحابہ پیاس سے پریشان تھے، پانی کچھ نہیں تھا، تھوڑا سا پیالے میں پانی تھا۔ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ پانی اتنا ہے، 1400 صحابہ اس کے ساتھ 1400 جانور ہیں۔ اللہ کے نبی نے انگلیوں کا اشارہ کیا، پانی پر رکھ دیا برتن میں، اور وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ تو 1400 تھے اور 1400 جانور تھے، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کم نہ پڑتا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ زمین سے تو نکلتا رہا پانی مگر کہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا اللہ تعالی ہم سب کے لیے نجات بنائے، اس لیے کہ انگلیوں سے تو میں نے خون بہتے دیکھا، پانی تو نہیں دیکھا، چونکہ ابھی کاٹو تو خون ہی بہے گا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ انگلیوں سے پانی بہے گا۔ ہاں اب میں آپ کو نیت کا طریقہ بتا دوں، چونکہ ہمارے یہاں 7:20 پر انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو نیت کا طریقہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کی میں نے
نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یا 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اس کے بعد امام تکبیر کہے گا. تکبیر کہنے کے بعد پھر ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد 3 یہی زائد تکبیر ہے. تو پہلی تکبیر کہے گا، آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. دوسری تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. تیسری میں یعنی یہ چوتھی ہوگی، چوتھی میں آپ ہاتھ ناف کے اوپر باندھ دیں گے. اس کے بعد آپ خاموش رہیں گے. امام قرات کرے گا اور سورت ملائے گا. اس کے بعد رکوع سجود ہوگا. اس کے بعد دوسری میں امام سب سے پہلے قرات کرے گا. پھر قرات کرنے کے بعد الحمد سورت پڑھنے کے بعد پھر 4 تکبیریں کہے گا. اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. جب چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر تو سیدھی رکوع میں چلے جائیں. بات سمجھ میں آئی؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ امام جب تکبیر کہے گا آپ بھی تکبیر ساتھ میں کہیں گے. اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا. جب وہ چوتھی تکبیر ہوگی یعنی تیسری زائد تکبیر، اسی کو ہم چوتھی بول دیں سمجھنے کے لیے، اس میں آپ ہاتھ باندھ لیں گے، امام بھی باندھے گا. آپ خاموش کھڑے رہیں گے، امام قرات کرے گا. اس کے بعد دوسری رکعت میں سب سے پہلے قرات ہوگی، سورت ہوگی. اس کے بعد پھر 4 تکبیریں ہوں گی، 3 زائد ہوگی. چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، رکوع میں چلے جائیں گے اور حسب دستور جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ نیت کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ ماشاء اللہ سب کو یاد ہی ہے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کی یا 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اس کے بعد کہنے کے بعد آپ ناک کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے. اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، امام بھی ثنا پڑھے گا. اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہے گا. تیسری تکبیر میں آپ ناف کے اوپر ہاتھ باندھ دیں گے، یعنی وہ چوتھی ہوگی شروع سے. اس کے بعد پھر رکوع سجود ہوگا. آخر میں قرات کرے گا امام اور اس کے بعد پھر 4 تکبیر کہے گا. چوتھی تکبیر میں رکوع کر لے گا. ٹھیک ہے. اب جو حضرات یہاں تکبیر پڑھنے والے ہیں وہ تعینات ہو جائیں، اوپر والے اور پھر اس سے اوپر والے. جاوید ہیں. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ اس میں شرط ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے تو آپ لوگ خطبہ بھی سماعت کریں اور پھر مصافحہ معانقہ بھی کر کے جائیں. ماشاءاللہ عید ملنا بہت بڑی بات ہے، بہت ثواب کی بات ہے. اچھا، دوسری میں ٹی صاحب رہیں گے اور اس سے اوپر میں کون ہیں؟ اچھا، مٹھائی والے بھائی صاحب رہیں گے اور اس سے اوپر یا دائیں بائیں بہرحال دیکھ لیں جیسے بھی حساب ہو. بہرحال مکمل دھیان رکھیں بھائی کسی کی نماز خراب نہ ہو اور سب کی ذمہ داری ہے. اگر واقعی کوئی استطاعت رکھتا ہے تکبیر بولنے کی اور اگر کچھ لوگ چھتوں پہ کھڑے ہیں تو ادھر کوئی مطلب بول دیں یا گلی میں کوئی ہے. ہاں اچھا 30 پتہ نہیں. اچھا بھائی تھوڑا 10 منٹ اور ویٹ کریے چونکہ پبلک آنے والی ہے. اعلان ہوا کہ 30 پر ہوگی. ٹھیک ہے، جب تک ہم انشاءاللہ ہمارے پاس وقت ہے ہم شعر پڑھ رہے ہیں، کوئی سی بات نہیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد. ایک مالک تلوار کو حمائل کیے ہوئے دوڑتا ہوا چلا رہا. اونٹ آگے آگے، وہ شخص پیچھے پیچھے. سامنے سرکار آئے، اونٹ سرکار کے پیچھے ہو گیا اور چھپنے لگا. حضور نے ملاحظہ فرمایا اونٹ کیا بات ہے تو کیوں اپنے مالک کی نافرمانی کہتا؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا مالک نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کا ارتکاب نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا اور دنیا ہی میں کہیں عذاب پڑ گیا تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا. یا رسول اللہ میں اس کی فرما برداری نہیں کروں گا. آپ اس سے کہیں نماز کی پابندی کرے تب میں پھر اس کی فرما برداری کروں گا. یہ اونٹ، حضور اونٹ کی زبان سمجھتے ہیں. کہ ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں اور بلا رہے ہیں نبی جا کہ
فتنہ وہ کہاں مریں گے ابو جہل. کئی پڑھ دیے ہیں اور کئی چھوٹے بھی. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ السلام. کہ نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا. مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب موڈ چینج ہو گیا تو نعت بھی چینج ہونا ہے. کہ محبت ہے ہمیشہ ہے دو عالم کے گھرانے سے. کہ محبت ہے ہمیشہ ہے دو عالم کے گھرانے سے. محبت ہے ہمیشہ ہے دو عالم کے گھرانے سے. ہمیں پھر کون روکے گا بھلا جنت میں جانے سے. ہمیں پھر کون روکے گا بھلا جنت میں جانے سے. اور بہت پیارا شعر. اگر تم روٹ جاؤ تو جہاں ویران ہو جائے. اگر بیوی روٹ جائے تب بھی معاملہ خراب ہے، یاد رکھیو. ہاں، دنیا میں بیوی کو منا کے چلو اور آخرت میں حضور کو منا کے چلو، انشاءاللہ زندگی بہت خوشحال گزرے گی. محبت ہے ہمیشہ ہے دو عالم کے گھرانے سے. اگر تم روٹ جاؤ تو جہاں ویران ہو جائے. کہ اگر تم روٹ جاؤ تو جہاں ویران ہو جائے. آقا اگر تم روٹ جاؤ تو جہاں ویران ہو جائے. کہ چمن میں پھول کھلتے ہیں آقا تمہارے مسکرانے سے. چمن میں پھول کھلتے ہیں تمہارے مسکرانے سے. تم اپنے دامن رحمت میں ہم کو بھی چھپا لیجو. کہ تم اپنے دامن رحمت میں ہم کو بھی چھپا لیجو. وگرنہ شرم آئے گی خدا کو منہ دکھانے سے. وگرنہ شرم آئے گی خدا کو منہ دکھانے سے. اور مدینہ دیکھتے ہی زندگی کی شام ہو جائے. جو لوگ مدینہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ کی زیارت کرائے. اور کچھ لوگ یہ بھی تمنا رکھتے ہیں میرا وہیں انتقال ہو، وہیں مجھے مدفون ہو جائے، اللہ ان کی بھی مراد پوری کرے. کہ مدینہ 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 مدینہ. کہ مدینہ دیکھتے ہی زندگی کی شام ہو جائے. میری مٹی بھی لگ جائے میرے یہاں کا ٹھکانے سے. میری مٹی بھی لگ جائے میرے یہاں کا ٹھکانے سے. وہ فاقہ کر کے خود اوروں کو واجد پال لیتے ہیں. وہ فاقہ کر کے خود اوروں کو واجد پال لیتے
ارے ادا یہ سیکھ لے کوئی محمد کے گھرانے سے، ادا یہ سیکھ لے کوئی محمد کے گھرانے سے، محبت ہے ہمیشہ ہے دو عالم کے گھرانے سے، ہمیں پھر کون روکے گا